والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے، بدر منیر کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس پر زوال آتا ہے، ہوتے ہوتے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ آپ کی نگاہ کے سامنے دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزر جاتا ہے۔ نئی چیز پرانی ہو رہی ہے، انسان انجام اور فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر شخص اور ہر شے زوال کے لیے، اپنے آخری انجام کے لیے تیار ہے۔ ہر انسان کے لیے موت کا نظام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر جاندار کے لیے موت کا مزہ لازمی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم تم کو آزما رہے ہیں، خیر اور شر دونوں راہوں سے، اور پھر لوٹ کر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں جانا ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ملک الموت تمہاری روح نکالے گا، کہہ دو پیغمبر، ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں لے کر جائے گا، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے فنا کا نظام ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر جاندار کے لیے، ہر انسان کے لیے فنا کا نظام لکھ دیا گیا ہے۔ آج کوئی انسان دنیا میں ہے، کل وہ نہیں رہے گا، جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں۔ کتنے ایسے تھے کہ دنیا ان کے مال، اسباب، جائیداد، نعمت، قدر و منزلت پر رشک کرتی تھی، لیکن آج دنیا میں کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ قارون کی دولت دیکھ کر لوگ تمنا کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ قارون کو جو مال، اسباب، دولت، روپیہ پیسہ ملا ہوا ہے، کاش ہم کو بھی مل جاتا۔
فرعون کا اقتدار جس کے بارے میں وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور کیا میرے محل کے نیچے نہریں نہیں جاری ہوتی ہیں؟ اس اقتدار کو دیکھ کر کتنوں کے دل میں یہ تمنا آئی ہوگی کاش ہمیں بھی یہ اقتدار مل جاتا۔ نمرود کی بادشاہت، حامان کی وزارت، دنیا کے امیروں کی عمارت، دنیا کے نوابوں کی نوابی، دنیا کے فارغ البال اور خوشحال انسانوں کی خوشحالی دیکھ کر کتنے لوگوں نے آرزویں کی کاش ہمیں بھی وہ ملا ہوتا جو ان کے پاس ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ جن نعمتوں اور جن اسباب و وسائل کو دیکھ کر لوگ یہ آرزو اور تمنا کر رہے تھے، نہ وہ اسباب دنیا میں رہے، نہ اسباب والے دنیا میں رہے، نہ بادشاہ رہے، نہ ان کی بادشاہتیں رہیں، نہ اقتدار رہا، نہ اقتدار والے رہے، نہ وزیر رہا، نہ اس کی وزارت، نہ امیر رہا اور نہ اس کی عمارت، نہ نواب رہا اور نہ اس کی شان و شوکت۔ میر باقر علی داستان گو اس ملک میں داستان سنانے کے فن کے امام سمجھے جاتے تھے۔ ایک دن داستان سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، کہا آج میر باقر علی داستان سنائے گا، کل وہ خود داستان بن جائے گا۔ آج دنیا کے لوگوں کو کہانی سنا رہا ہے، کل وہ خود قصہ کہانی ہوگا۔ آج داستان سنا رہا ہے، کل اس کی داستانیں سنائی جائیں گی۔ تزود من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر فکم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حینا من الدہر فکم من صغار یرتجى طول اعمارهم وادخلت اجسادهم ظلمة القبر وکم من عروس زینوها لزوجها وقد نسجت اکفانها وهي لا تدری۔ عربی شاعر کہتا ہے لوگوں دنیا سے آخرت کا توشہ لے لو، اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد میں مشغول رہو، اعمال خیر جمع کر لو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر، کہ جب رات کا اندھیرا آئے گا تو کیا تم فجر تک جی سکو گے؟ تمہیں یہ علم نہیں کہ رات کی تاریکی آئے گی تو تم صبح کا اجالا بھی دیکھ سکو گے یا نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں کتنے صحت مند تھے بغیر کسی بیماری کے مر گئے، کتنے مریض تھے جو عرصے دراز تک بستر کی شکن بن کر جیتے رہے، دنیا میں کتنے کم عمر تھے جن کے بارے میں تمنا کی جاتی تھی زمانے تک جئیں گے لیکن ان کے جسم قبروں میں داخل کر دیے گئے، کتنی دلہنیں ایسی تھیں جن کو ان کے شوہروں کے لیے آراستہ کیا گیا، بہترین کپڑے پہنائے گئے، حالانکہ وہ کفن بازار میں بکنے کے لیے آ گئے تھے جسے بالآخر ان کے جسم کی زینت بننا تھا۔ یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت۔ انسان کے لیے فنا کا نقارہ بجایا جا رہا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلہ والموت کأس کل نفس شاربہ۔ موت ایسا دروازہ ہے، ہر انسان کو اس میں داخل ہونا ہے، ایسا پیالہ ہے جو ہر انسان کو پینا ہے، چاہو تب بھی نہ چاہو تب بھی موت کے اس نظام سے گزرنا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، پیغمبر کہہ دو وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو بالآخر تم کو مل کر رہے گی، اور جب وہ آئے گی
تو دنیا کی ہر نعمت تم سے چھوڑا دے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاج چلے گا بنجارا، پھر وہ وقت آئے گا کہ تمہیں پاک پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو کھلی چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا ہوگا کہ راز بھید سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ نام اعمال تمہاری نگاہ کے سامنے ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک۔ آپ قرآن کے بلیغ الفاظ دیکھیے کہ او انسان، یہ ہے تیرا نام اعمال، جو کچھ لکھا ہے حق اور سچ ہے، جو کچھ کما کر لایا ہے تیرے نگاہ کے سامنے ہے، جو کچھ کما کر لایا ہے تیری نگاہ کے سامنے ہے، جو دنیا سے تو نے توشہ اختیار کیا، یہ سب اس میں تحریر ہے۔ اپنے نام اعمال کو خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ خود فیصلہ کر کہ دنیا سے کیا لایا ہے، دنیا سے آخرت کا کیا توشہ تو نے اختیار کیا ہے۔ بساط حیات سمیٹی جا رہی ہے، زندگی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس بات کو دہراتے تھے کہ روزانہ لوگ کہتے ہیں یقولون مات فلان مات فلان، لوگ روز کہتے ہیں آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا۔ وَيَقُولُونَ يَوْمًا مَاتَ عُمَرُ، اور ایک دن آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ آج عمر بھی دنیا سے رخصت ہوا، لوگ کہیں گے کہ آج عمر کی وفات ہو گئی، عمر دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت عمر نے انگوٹھی بنوائی تھی، اس پر عبارت لکھوائی کفا بالموت واعظا لک یا عمر، عمر موت تیری نصیحت کے لیے کافی ہے، موت سے زیادہ بڑا واعظ کوئی نہیں، موت سے بڑا نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔ کفا بالموت واعظا لک یا عمر، یہی حضرت عمر ہیں، انہی کے خاندان میں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، آدھی سے زائد دنیا پر حکمرانی کی، اللہ نے کیسی عزت سے نوازا، لیکن کس قدر زہد تقوی خدا کی خشیت دل میں، اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں روتے ہیں۔ ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں قسم بخدا میں نے اپنے شوہر عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے بہت سے دیکھے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہ دیکھا۔ جب رات کو آتے تھے، بستر پر لیٹتے تھے، خدا کی خشیت سے اس طرح کانپنے لگتے گویا کہ سخت سردی میں کوئی چڑیا بھیگ گئی ہو اور سردی سے کانپ رہی ہو، پھر بستر سے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز کی جگہ چلے جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ ایک بڑے عالم بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی، فرمایا اذنی، نصیحت فرما دیجئے۔ آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ ہیں، عالم اور بزرگ سے کہتے ہیں نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا، لست اول خلیفۃ تموت، مرنے والے تم پہلے خلیفہ نہیں ہوگے، یعنی تم سے پہلے کتنے بادشاہ آئے اور گئے، خلیفہ آئے اور گئے، لست اول خلیفۃ تموت، پہلے خلیفہ نہیں ہوگے جس پر موت آئے گی۔ کہا زدنی، اور نصیحت کیجئے۔ فرمایا تمہارے باپ سے لے کے حضرت آدم تک، تمہارے شجر نسب میں تمہارے جتنے باپ گزرے ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو موت نے اپنا لقمہ نہ بنایا ہو۔ وَسَيَأْتِي دَوْرُكَ يَا عمر، اور تمہارا بھی مرحلہ آنے والا ہے عمر، تمہاری نوبت بھی آنے والی ہے، تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔
بس اتنا سننا تھا کہ رو پڑے، بکا فخر مغشیا علی، روئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نصیحت دل پر جا کر لگ گئی، اثر انداز ہوئی۔ اللہ کی خشیت کس قدر دل میں ہے۔ کہنے والا کہتا ہے سیأتی دورک یا عمر، تمہاری باری بھی آ رہی ہے، اور یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ اللہ، کیسے سعید دل تھے جن کو خشیت الہی کی نعمت سے نوازا گیا، اور کیسے خوش نصیب افراد تھے جو دنیا سے آخرت کا توشہ لے کر گئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز تشریف فرمائے، ایک باندی کھڑی ہوئی، اس نے کہا رات کو میں نے بہت عجیب خواب دیکھا۔ بنو امیہ کے یہ بادشاہ ہیں، عمر ابن عبدالعزیز خاندان بنو امیہ کا ہے، جس میں سلاطین اور بادشاہ ہوئے۔ باندی نے کہا میں نے ہشام ابن عبد الملک کو خواب میں دیکھا، انہی کے خاندان کا حکمراں ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ کہا میں نے دیکھا کہ پل صراط پر ان کو لایا گیا اور گزارا جا رہا تھا کہ وہ جہنم میں گر گئے۔ مروان ابن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی بادشاہ تھا، وہ گر گیا۔ فلاں بادشاہ کو لایا گیا انہی کے خاندان کا، جہنم میں گر گیا۔ پھر اس نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کو لایا گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا میں نے دیکھا پھر آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت عمر زور کی ایک چیخ مار کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صرف اتنا سنا، آپ کو لایا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ باندی دوڑی، لوگ بھی دوڑے، پانی کے چیٹے دیے جا رہے ہیں، اور وہ باندی کہتی ہے اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے پورا خواب بھی نہیں سنا اور بے ہوش ہو گئے۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو لایا گیا اور آپ عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزر گئے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو تم میں سے پل صراط پر سے گزرنا ہے، لازمی چیز ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ امر ہے، نظام متعین ہے، موت آنی ہے، موت کے بعد کے مرحلے گزرنے ہیں، حساب کتاب برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ارشاد ہوا کہ جس کی نیکیاں غالب آئیں گی وزندار ہو جائیں گی اور برائیاں کم ہوں گی، وہ من چاہی زندگی میں رکھا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، جس نے دنیا کو لہو و لعب میں گزارا، عیش و عشرت میں گزارا، معصیت کی لذتوں کے راستے پر چل پڑا، جس نے بندگی کے مقصد کو پورا نہ کیا، جس نے زندگی کی قدر و منزلت نہ پہچانی، جس نے اوقات کو یوں ہی رائے گاں گزار دیا، جس نے زندگی کے لمحات کو بیکار اور عبث ضائع کیا، جس نے یہ نہ سمجھا کہ دنیا کی زندگی مال بنانے اور دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے تاکہ رب کو راضی کیا جائے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ دنیا کے انسانوں، خدا تعالیٰ کا پاک کلام انسانی دلوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے سنو اے لوگو سنو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ ان اجل اللہ لآت، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ موت آ کر رہے گی، دنیا فنا ہو کر رہے گی۔ ان وعد اللہ حق، دنیا مٹے گی، آخرت قائم ہوگی۔ سنو لا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی
تم کو دھوکے میں مبتلا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ مال و اسباب کے پیچھے جا کر تم آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اسباب حاصل کرنے میں حلال و حرام کا فرق کھو بیٹھو۔ ایسا نہ ہو کہ طاعت کی لذت حاصل کرنے کے بجائے معصیت اور گناہ کی لذت میں پڑ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ رحمان کی عبادت کے بجائے شیطان کی پرستش کرنے لگو۔ قرآن انسان کو نصیحت کر رہا ہے، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ جو شیطان دھوکہ دینے والا ہے یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ تو دشمن ہے تمہارا، یہ آیا ہے تاکہ تمہیں بہکائے، تمناؤں میں لگائے، امیدوں میں الجھائے۔ تمناؤں میں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، آرزوؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ شیطان کا فریب ہے، تمناؤں میں آرزوؤں میں الجھاتا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ خود شیطان کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میں انسانوں کو ہلاکت اور بربادی کی راہوں کی طرف لے جاؤں گا اور انہیں گناہ کے لیے دعوت دوں گا، بے حیائی کی طرف بلاؤں گا، اور انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، مال کی آرزو، وجاہت کی آرزو، دنیا کے منصب کی آرزو، دنیا میں قدر و منزلت حاصل کرنے کی تمنا، بڑے بن جانے کا شوق، یہ سب دلوں میں پیدا کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ آخرت کی منزل کھوٹی ہو جائے، تاکہ اللہ سے انسان غافل ہو جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال دیا؟ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تمہارا مالک ہے، سب سے بڑھ کر نوازنے والا پروردگار ہے، سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا اللہ ہے، سب سے بڑھ کر نجات دینے والا تمہارا مالک و مولا ہے۔ اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اسے چھوڑ کر کن راہوں پر اپنے قدم بڑھا رہے ہو؟ کیوں فانی دنیا اور اس کی لذتوں کے پیچھے لگے ہو؟ غور کرو دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور پڑھو قرآن میں جو وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ تمہاری دنیا ہے کیا۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، دنیا کی زندگی بس ساز و سامان ہے، دھوکے کا سامان، غرور کا سامان، کبر و فخر کا سامان، اسباب اور آرائش پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرنے کا سامان۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی نے ایک موقع پر فرمایا، جس دنیا پر تم فخر و ناز کرتے ہو سوچو کہ اس کی حقیقت کیا۔ یہاں غذا میں سب سے بہترین غذا، دنیا کی سب سے بہترین غذا شہد ہے جو مکھی کے پیٹ سے نکل رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مشک ہے جو ہرن کا خون ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین لباس ریشم ہے جو کیڑے کے اندر سے نکلتا ہے۔ تمہاری دنیا کیا ہے؟ بے حقیقت۔ تمہاری دنیا کیا ہے؟ منہ موڑ لینے والی۔ تمہاری دنیا کیا ہے؟ بے وفائی کرنے والی۔ وفا نبھانے والا، محبت کرنے والا، نوازنے والا صرف ایک ہے اور وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، تمہیں اس پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں اپنے پروردگار کو چھوڑ کر اسباب و وسائل کے پیچھے بھاگ رہے ہو، لذات و خواہشات کے غلام بن رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو آخرت سے غافل کیے ہوئے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ زندگی بالآخر ایک موڑ پر ساتھ چھوڑ دینے والی ہے؟ کم من قریب دفناہ
وَكَمْ مِنْ عَزِيزٍ وَدَّعْنَاهُ، کتنے ہمارے ساتھی تھے جن کو ہم نے الوداع کہہ دیا، کتنے ہمارے رشتہ دار تھے جن کو ہم نے زمین میں دفنا دیا، کتنے لوگ تھے جن کو موت کے سکرات کے عالم میں ہم نے دیکھا، کتنے تھے جن کے جنازے ہم نے قبرستان تک پہنچائے۔ کیا یہ چیزیں بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یا صاحبی لا تغترر بالنعیم فإن المال ينفد والنعیم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ اے دنیا کے انسان، نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جا، گناہ کی لذتوں میں مشغول نہ ہو جا، اس لیے کہ مال مٹنے والا اور نعمت فنا ہونے والی ہے۔ اور جب کسی کا جنازہ کاندھے پر لے کر قبرستان جاؤ تو سمجھ لو آج اٹھانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے گا۔ آج اٹھانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے گا۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ آج تم کسی کو اٹھا کر لائے ہو، کل دوسرے تم کو اٹھا کر لائیں گے۔ قبر پکار رہی ہے، انا بیت الوحشہ، میں تنہائی کی جگہ ہوں، انا بیت الظلمہ، میں تاریکی اور اندھیری کی جگہ ہوں، انا بیت الدود، کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں۔ مجھ میں آنے سے پہلے مجھ میں آنے کی تیاری کر لو، مجھ میں آنے سے پہلے مجھ میں آنے کی تیاری کر لو۔ یہ خیال نہ کرو کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے، یہ نہ سمجھو کہ ابھی بہت عمر ہے، یہ نہ سمجھو کہ ابھی جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا پھر موت آئے گی۔ حضرت حسن بصری وعظ و نصیحت کے لیے تشریف لائے، مجمع تھا، مجمع میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ بوڑھوں کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح، جب کھیتی پک جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے؟ بوڑھوں نے کہا کھیتی پک جائے تو کاٹ دی جاتی ہے۔ فرمایا تیاری کر لو، تمہاری بھی کھیتیاں پک چکی ہیں۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، تاب و توا، ہوش و حواس جانے لگے، تم بھی جانے والے ہو۔ تاب و توا، ہوش و حواس جا چکے، داغ، تاب و توا، ہوش و حواس داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ انسان کمزور اور بوڑھا ہو رہا ہے، علامت ہے کہ وقت قریب ہے۔ کہا کھیتی پک چکی ہے، فصل کٹنے والی ہے، تیاری کر لو۔ پھر جوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سنو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیتی پر پکنے سے پہلے کوئی آفت آ جاتی ہے جو اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ تم بھی یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے میں مرو گے، ہو سکتا ہے کہ جوانی ہی میں موت کا پیغام آ جائے، ہو سکتا ہے کہ موت جوانی میں آ جائے، ہو سکتا ہے فرشتہ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہو اور تم کو لے کر جائے۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں، فنا اور اپنے انجام کو یاد کریں، موت کو یاد کر کے آنے والے وقت کی تیاری کریں۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے تشریف لے گئے تھے، واپس آ رہے تھے، صحابہ پانی لے کر منتظر تھے، آئیں گے تو وضو فرمائیں گے، لیکن آپ نے آتے ہوئے تیمم فرما لیا، مٹی سے تیمم کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ہی نے بتایا ہے جب پانی موجود ہو تو وضو کیا جائے گا، تیمم نہیں، آپ نے تیمم کیوں فرما لیا؟ ارشاد فرمایا آ رہا تھا تو خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو طہارت کے بغیر دنیا سے چلا جاؤ۔ غور کیجئے کیسا استحضار ہے موت کا، کیسا استحضار ہے موت کا، کس قدر آخرت کی فکر دل میں ہے۔
حضرت عثمان ابن مظعون حضور کے صحابی ہیں، وفات ہوئی تھی حضور کی زندگی میں، آپ کو بہت پیارے تھے۔ جب انتقال ہوا آپ جنازے میں آئے، آپ نے کفن الٹ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار کے ساتھ محبت کا سلوک فرما رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، پیشانی چومی۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں ایک خاتون بھی تھی، انہوں نے یہ منظر دیکھا، بہت خوش ہو گئیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون جن کا انتقال ہوا تھا، ان کو خطاب کر کے کہا، ابشر، عثمان بشارت ہو تم جنتی ہو، عثمان بشارت ہو تم جنتی ہو۔ یعنی موت کے بعد جس کو کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر چوم رہا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ ابشر، بشارت ہو۔ حضور نے سن لیا، آپ پلٹے، اس خاتون سے فرمایا، تمہیں کس نے بتا دیا کہ عثمان جنتی ہے؟ عثمان جنتی ہے تمہیں کس نے بتایا؟ حل لا ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، میں نہیں جانتا میرے اور تمہارے ساتھ آخرت میں کیا سلوک ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ نہیں علم کیا ہونا ہے، نہیں پتا آخرت میں کیا مرحلہ انسان کو پیش آئے گا۔ حضرت فاطمہ حضور کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، خود فرماتے تھے فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ سے غیر معمولی محبت تھی، ان کو بھی حضور سے غیر معمولی تعلق تھا۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں پڑھیے۔ لیکن ایک موقع پر حضور نے اپنی چہیتی بیٹی سے کہا، فاطمہ عمل کر، لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکوں گا۔ لن اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کے راستے پر چلو، عمل کے راستے پر چلو۔ پیغمبر نے اپنی صاحبزادی کو عمل کی ترغیب دی، تلقین فرمائی۔ اپنے خاندان آل ہاشم کو آپ نے بلایا اور فرمایا، میرے خاندان کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن خالی ہاتھ چلے آؤ اور یہ کہو کہ ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں۔ نہیں، اعمال کے راستے پر چلو، آخرت کی تیاری کرو۔ ہر انسان آخرت کے لیے توشہ آگے بھیجے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ہر انسان یہ غور کرے اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کی کیا تیاری ہے، اللہ کی بارگاہ کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں۔ عرب کا ایک خطیب تھا، تقریر کرنے کھڑا ہوا، اس نے کہا، لوگوں جب کوئی انسان مرتا ہے، دنیا کے انسان کہتے ہیں کیا چھوڑ کر مرا ہے، اور اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے آگے کے لیے کیا توشہ بھیجا ہے۔ فرشتے یہ پوچھتے ہیں، دنیا کے انسان دولت پوچھتے ہیں، فرشتے اعمال پوچھتے ہیں، دنیا کے لوگ مال پوچھتے ہیں۔ یہی فرق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے ساری حقیقتیں بتا دی ہیں۔ اب ہمارے لیے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ۔ آپ غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے راستے دونوں بتا دیے، یا تو تم شکر کے راستے پر چلو یا ناشکری کے، یا طاعت کے راستے پر یا معصیت کے راستے پر۔ اور سن لو کہ اگر معصیت اور نافرمانی کے راستے پر چلو گے، ناشکری کی راہ اختیار کرو گے، تو ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے جہنم دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ راستہ واضح ہے، جس راستے پر جانا ہے چلے جاؤ،
انجام بھی واضح ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت جہنمی ہے۔ تم غور کرو کہ تم کس راہ پر جا رہے ہو اور کس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو، اور تم کس زمرے میں قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہو، اور کل قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں کس راہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی کا یا ناراضگی کا۔ دنیا کی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وقت کم ہے، مہلت عمل ختم کی جا رہی ہے، زندگی بیت رہی ہے۔ رمضان آیا اور پھر گزرتا چلا گیا، 25 دن گزر گئے، آخری جمعہ آ گیا، چند دن ہیں یہ بھی بیت جائیں گے۔ عید آئے گی گزر جائے گی، بقرعید آئے گی گزر جائے گی، پھر ایک دن آئے گا کہ خوشی غم میں تبدیل ہو جائے گی، زندگی موت میں بدل جائے گی۔ انسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے دو راتیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ایک وہ رات جب کہ وہ اس کائنات میں ہوگا، ہنستا بولتا، کھاتا پیتا، بال بچوں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان، اور ہر قسم کی فکر سے بے نیاز۔ اور دوسری وہ رات جو اس کو قبر میں آنی ہے، جہاں کوئی آسرا نہ ہوگا، کوئی سہارا نہ ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہ ہوگا، جہاں کوئی انس کا سامان فراہم کرنے والا نہ ہوگا۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا۔ قبر کے تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ وہ رات جو قبر کی پہلی رات ہوگی، کبھی آپ نے سوچا کہ اس رات کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ دنیا کی رات وہ جب آپ انسانوں کے درمیان ہیں، قبر کی رات وہ جب آپ تنے تنہا ہیں، دنیا کی رات وہ جب آپ ہنس بول رہے ہیں، قبر کی رات وہ جب کہ زبان خاموش کر دی گئی ہے، دنیا کی رات وہ جب کہ کوئی فکر نہیں، قبر کی رات وہ جب ہر طرف سے عذاب کی الغار، دنیا کی رات وہ جو عیش و عشرت کی ہے، قبر کی رات وہ جو ندامت اور حسرت کی ہے، دنیا کی رات جو انسان کو غافل کر رہی ہے، اور قبر کی رات جو اسے اعمال پر نادم کر رہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھی حدیث؟ حضور فرما رہے ہیں، دنیا کے لوگوں، اگر تم کو قبر کا عذاب بتا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ ایسا سخت عذاب ہونا ہے، ایسی سخت پکڑ ہونی ہے، قبر کی ظلمتیں، قبر کی اندھیریاں منتظر ہیں۔ میرے بھائیوں، قبر کی ظلمتوں کے لیے اجالا دنیا سے لے کر جانا ہے۔ آج توبہ کے چراغ جلاؤ، آج زندگی کی معصیتوں سے ہاتھ اٹھا لو، آج گناہوں سے تائب ہو جاؤ، کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے آگے سچی پکی توبہ کر لو۔ توبو جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کر لو اے مومنو، توبہ کر لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ کب تک نافرمانی کی زندگی گزارو گے؟ کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ کب تک نفس کی غلامی کرو گے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، قرآن کے آگے جھک جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ وہ معصیت چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائیں؟ فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، رہزن تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، بہت بڑی جماعت ڈاکوؤں کی تھی جس کے وہ سردار تھے، اور بہت جگہ ڈکیتی کر چکے۔ ایک رات کو ڈکیتی کے لیے بستی میں داخل ہو رہے ہیں، ساتھیوں سے کہا رک جاؤ، میں جا کر دیکھتا ہوں کس مکان میں ڈکیتی مناسب ہوگی۔ آدھی رات کو دبے قدموں چل رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، مکانات دیکھ رہے ہیں، کہاں سے زیادہ مال ملے گا، کہاں سے زیادہ ثروت دولت ملے گی۔ انہیں کیا علم تھا
کہ وہ دولت کی تلاش میں جا رہے ہیں، خدا نے ان کی ہدایت کا سامان کیا ہے۔ دبے پاؤں گزر رہے ہیں، ایک مکان میں اللہ کی ایک بندی آدھی رات کو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ کیسی محبت کرنے والی خاتون ہوگی، اللہ سے کس قدر ڈرنے والی ہوگی، رات کو نرم بستر چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہے، پاک کلام پڑھ رہی ہے۔ اور کیسا ہے اللہ کا پاک کلام، کیسا زبردست ہے خدا کا قرآن، کیسا نصیحت نامہ ہے، کس قدر دلوں پر اثر انداز ہونے والا ہے۔ تلاوت کر رہی ہے رات کی تاریکی میں وہ خاتون، باہر ڈاکوؤں کا سردار، اس کے قدم رک گئے۔ قرآن کی تلاوت کی آواز نے قدموں میں زنجیر ڈال دی، پڑھنے والی کا سوز و گداز، اس کے لہجے میں چھپا ہوا درد دل پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ آنکھیں بھیگنے لگی، دل جھکنے لگا، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے یہ آیت تلاوت کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے آگے، قرآن کے آگے جھک جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ توبہ کر لیں؟ بس یہ آیت سنی اور حضرت فضیل چیخ اٹھے، ڈاکوؤں کا سردار چیخ اٹھا اور پکار کر کہتے تھے، الآن الآن، اللہ وقت آ گیا، وقت آ گیا، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ مہلت پوری ہو چکی، وقت آ چکا، اب تیری بارگاہ میں جھکنا ہے، اب تیرے آگے سر جھکانا ہے، اب توبہ کرنی ہے، اب معصیت چھوڑ دینی ہے۔ الآن 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 الآن، وقت آ گیا، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ روتے ہوئے پلٹے، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے، لوگوں نے دیکھا جس چہرے کے ساتھ گئے تھے واپسی اس چہرے کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، بدلے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھ کو میرے رب نے بلایا ہے، مجھ کو میرے رب نے بلایا ہے، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ گناہ چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کروں، وقت آ گیا ہے کہ اپنے پروردگار کے آگے جھک جاؤں، وقت آ گیا ہے کہ ندامت اور پشیمانی کی راہ پر چلوں۔ اب میں تمہارے کام کا نہ رہا، اب تمہاری اور میری راہیں جدا ہیں، تمہیں جس راستے پہ جانا ہے جاؤ، میں تو اپنے اللہ کو راضی کروں گا، میں تو اپنے رب کی طرف لوٹوں گا، تم جاؤ جدھر تمہیں جانا ہے، میں تو اپنے اللہ کے بلاوے پہ جا رہا ہوں۔ ایسے پر اثر الفاظ تھے کہ ان کے سب ساتھی رو پڑے، قدموں میں گر گئے اور کہا کہ اگر آپ معصیت، رہزنی اور ڈکیتی کے زمانے میں ہمارے سردار تھے تو توبہ کے وقت بھی ہمارے امام ہوں گے۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آتے ہیں، ہم بھی اپنے اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ آؤ کہ میں اللہ کا قرآن تم کو سناؤں جو دعوت دے رہا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اپنے اللہ کی طرف لوٹو، لوٹو اپنے پروردگار کی طرف کہ اس سے زیادہ قدردان کوئی نہیں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اچھے راستے پر چلو۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اچھے اور سچے بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ قدر کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ اعمال پر اجر دینے والا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ اپنے بندے کا خیال رکھنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ اپنے بندے کا خیال رکھنے والا کون ہوگا؟ ایک انسان تھا، بت پرست تھا، 70 سال گزر گئے، 70 سال ایک بت کی پوجا کرتا تھا، اسی سے اپنی حاجتیں مانگتا تھا، ہمیشہ صنم صنم کہہ کر پکارتا تھا، یعنی میرا بت کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک دن پکار رہا تھا، صنم صنم
اچانک زبان سے نکل گیا احد احد، اللہ اللہ، یعنی احد احد ایک ہے ایک ہے، بس غیب سے صدا آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا بات ہے، میں حاضر ہوں، کیا بات ہے، حاضر ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ بت کو زمین پر پٹک دیا، کہا 70 سال سے تجھ کو پکارتا رہا، کبھی تو نے پلٹ کے جواب نہ دیا، آج ایک مرتبہ غلطی سے اللہ کو پکار لیا تو ادھر سے جواب آیا کہ میں حاضر ہوں، میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی۔ اسی کو کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ان شکرتم وآمنتم، اگر شکر کرو ایمان لاؤ، اچھے عمل کے راستے پر چلو، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم توبہ کریں، رمضان کا آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، زندگی کا کتنا وقت باقی ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کب اجل اپنا لقمہ بنائے گی۔ اس لیے موقع کو غنیمت جانیں، توبہ کرنے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کا ذکر سیکھیں، خدا کی یاد میں لگیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تاکہ اللہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔